السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جنہوں نے تمہیں سمندر کے بیچ چھوڑ دیا تھا پھر ان کا یہ حق نہیں بنتا جاننے کا کہ تم کنارے تک پہنچے یا نہیں۔ خود کی غلطی ماننے کے لیے جگر چاہیے جناب، دوسروں پر انگلی اٹھانے میں تو ہر شخص ماہر ہے۔ غلطی کرنے والے بچ جاتے ہیں اور غصہ کرنے والے سب کی نظروں میں برے بن جاتے ہیں۔ تین طرح کے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، پہلا مددگار، دوسرا وفادار اور تیسرا دل کا صاف۔ باقی لوگ چاپلوس لوگ تو ہر کہیں بازی مار لیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کم عمر میں ہی پریشانیاں آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ نوازنے والا ہے۔ جب سمے خراب چلتا ہے تو وہ لوگ بھی حملہ کرتے ہیں جب سمے خراب چل رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی حملہ کرتے ہیں جن کی اوقات ہمارے سامنے تو کوڑی کی ہوتی ہے۔ کہ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے ہر معاملہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ اتنے کمزور نہیں کہ وفادار ہونے کا اعلان کریں، ہمیں یقین ہے اپنے کردار پر کہ جو کھوئے گا وہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکی مت سمجھو، کیونکہ جس دن اس نے رسی کھینچی اس دن منہ کے بل گرو گے۔ کہ دعاؤں کو کبھی معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی غم ایسا نہیں ہے جسے جل الہی مٹا نہ سکے۔ کہ رب کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ دعا تمہارے دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ نا امید کبھی مت ہونا، کیونکہ اللہ کے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہش سے بہتر ہوتے ہیں۔ کیوں تھک رہے ہو کہ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ وسیلے خود بنا دیتا ہے، بس تم قبولیت پر یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ کہ مقدر بھی بدلتا ہے حالات بھی بدلتے ہیں۔ میرا رب غم کا موسم ہمیشہ ایک سا نہیں رہنے دیتا۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو، کیونکہ کیسے ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے بس دعا کرنا اور صبر کے ساتھ یقین رکھنا ہے۔ اور پھر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ایک عدالت قیامت کے روز بھی لگے گی، ماں نہ کہیں جھوٹی گواہی چلے گی اور نہ کسی کی سفارش۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں۔ کبھی اپنے حق کا یا سچ کا بول کر دیکھ لینا، بے شمار دشمن تمہیں اپنے ہی خاندان میں مل جائیں گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ کہ کبھی بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں بدلتا،
बल्कि सामने वाले का व्यवहार और विचार उसे मजबूर कर देते हैं। ज़िंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। सब्र किसे कहते हैं ये जाकर बेटियों से पूछो कि सब्र किसे कहते हैं ये जाकर बेटियों से पूछो, जो बेटी बनकर भी पराई है और बहू बनकर भी पराई है। लोगों की चालाकियाँ देखकर हैरान ना हुआ करो, क्योंकि आदतें बदली जा सकती हैं, फितरतें नहीं।